بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الرہن، کتاب رہن کے بارے میں۔ رہن کا اپنا لغوی معنی ہے کس چیز کا بند کر دینا، حبس کر دینا۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، کہ کیا ہے اس کی رہین منت ہے، مرہون منت، یعنی اسی کے ساتھ بندہ ہوا ہے۔ رہن بھی صحیح ہوتے ہے کسی کی چیز انسان کیا کر لے، توثیقے کے لیے، سکہ کرنے کے لیے، اعتماد کے لیے، اور کس کے لیے، بھروسہ پیدا کرنے کے لیے کسی کیا کر لی، گروی لے، یا کسی کے پاس گروی کسی کے پاس رکھ دے۔ رہن کا معنی ہے دے دینا گروی کا، اور ارتہان کا معنی ہے رکھ دینا۔ راہن گروی دینے والا، مرتہن گروی رکھنے والا، ارتہان رہن۔ الرہن ينعقد بالإجاب والقبول، رہن ایجاب و قبول کے ساتھ منعقد ہوتا ہے۔ ويتم بالقبض، قبضے کے ساتھ مکمل ہو جاتا ہے۔ فإذا قبض المرتہن، مرتہن منا گروی رکھنے والا اپنے پاس، جب وہ کیا کر لے، قبضہ کر لے، الرہن یا المرہون، مرہون چیز پر، محوزن کیوں کیا ہو، بالکل الگ تلگ کیا گیا ہو۔ محوزن منا کہ کیا نہ ہو، شریک نہ ہو، اس میں کسی کا حصہ نہ ہو، مقسوم ہو، مشاع نہ ہو، مفرغاً فارغ کیا گیا ہو، ممیزاً الگ کیا گیا ہو، کسی کے ساتھ ملا ہوا ٹچ نہ ہو۔ تم العقد فیہ، تو عقد مکمل ہو جائے گا قبضے کی وجہ سے۔ پھر آگے کہہ رہے وما لم يقبضہ، اور جو چیز اس نے قبضہ نہ کی ہو، فالراہن بالخیار، راہن کے اختیار، انشاء سلمہ الیہ، دے تو چاہے تو اسے دے، و انشاء رجع عن الرہن، تو رہن سے رجوع بھی کر سکتے۔ فإذا سلم الیہ، لیکن جب اسے سپرد کرے، فقبضہ، اور وہ قبضے میں لے، دخل فی زمانہ، اب اس کے زمان میں آگے اسی پر تاوان وغیرہ آئے گا۔ ولا یصح الرہن الا بدین مضمون، رہن تب صحیح ہوگا جب دین ہو، اور وہ بھی کس کے ساتھ، زمان کے ساتھ ہو، یعنی ادار کے ساتھ، وہ ہو مضمون بالاقل۔ پھر آگے کہہ رہے اگر کسی نے کسی کے پاس کیا رکھا، رہن رکھا، اب مجھے یہ بتاؤ رہن کیا ہو گیا، ہلاک ہو گیا، تو اب اس کی قیمت لے لے گا یا کیا کرے گا، دین اس کے ذریعے سے ادا سمجھا جائے گا۔ تو کہیں گے کہ اگر قیمت کیا ہو کم ہو تو پھر اسی کی طرف سے ہلاک سمجھا جائے گا، اسی کے برابر۔ اگر دین کیا ہو کم ہو تو پھر اسی سے محسوب ہوگا، شمار ہوگا۔ وہ مضمون، اگر وہ ہلاک ہو جائے تو اس کا ضمان ہوگا بالاقل، کم قیمت کے ساتھ۔ وہ کیا ہے بالاقل، کم کے ساتھ، من قیمتی، قیمت کم ہو تو اسی میں شمار کیا جائے گا، من الدین، اگر دین کم ہو تو اسی میں شمار کیا جائے گا۔ وَإِذَا هَلَكَ الرَّهْنُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، اگر رہن ہلاک ہو جائے مرتہن کے ہاتھ میں، وَقِيمَتُهُ وَالدَّيْنُ سَوَاءٌ، اس رہن کی قیمت اور اس کا جو دین تھا وہ دونوں برابر تھے، سوار المرتہن مستوفیا لدینہ، تو اسے سمجھا جائے گا گویا کہ مرتہن نے اپنا دین وصول کر گیا، وصول کر چکا۔ حکماً، یہ حکماً حقیقتاً تو نہیں ہوا، لیکن اگر کیا ہو رہن کی قیمت دین سے زیادہ ہونا تو پھر جو زیادتی ہوگی نا وہ امانت شمار ہوگی۔ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الرَّهْنِ أَكْثَرَ مِنَ الدَّيْنِ، اگر دین سے کیا ہو زائد، فَالْفَضْلُ أَمَانَةٌ، زیادتی امانت ہوگی۔ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الرَّهْنِ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ، اگر رہن کی قیمت کم ہو اور دین زیادہ ہو تو پھر کیا کریں گے، تو پھر اس قیمت میں سے دین سے کٹوتی کریں گے، اور جو بقیہ ہے اس کا مرتہن بعد میں رجوع کرے گا۔ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الرَّهْنِ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ سَقَطَ مِنَ الدَّيْنِ بِقَدْرِهَا، اتنی قیمت کے برابر دین سے پیسہ ساقط ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ادا سمجھا جائے گا۔ وَرَجَعَ الْمُرْتَهِنُ بِالْفَضْلِ، جو زیادتی ہونا اس کا راہن سے کیا کرے گا، رجوع کرے گا، راہن سے مانگے گا۔ وَلَا يَجُوزُ الرَّهْنُ الْمُشَاعِ، جو چیز مشترکہ ہو اس کا رہن رکھنا درست نہیں، کیونکہ شریک چیز دوسرے شریک کو کیا ہوگی، ناگواری ہوگی، وہ راضی نہیں ہوگا رکھنے پر۔ وَلَا رَهْنَ ثَمَرَةٍ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ، اسی طرح سے اگر درختوں پر پھل لگا ہوا ہو بغیر درخت کی دیے، درخت دیے بغیر، اس کا رہن رکھنا درست نہیں، دون النخل، درخت کے بغیر۔ ولا زرع فی الارض دون الارض، اس طرح سے زمین دیے بغیر صرف فصل کا رہن رکھنا، یہ بھی درست نہیں۔ اس طرح ولا يجوز رهن النخل والارض دونهما، اگر فصل یا پھل لگا ہوا ہو اس کا کیا کرنا،
اس کے بغیر زمین کا دینا یہ بھی درست نہیں، زمین کے ساتھ ان کا بھی دینا پڑے گا، کیونکہ پھر تو مشغول بھی حق الغیر ہو جائے گا نا، یا اسی چیز سے کیا ہوگا، فارغ نہیں ہوگا۔ ولا يصح الرهن بالامانات، امانت کی چیز دینا رہن میں، ایسا رہن رکھنا درست نہیں ہوگا۔ مثلا کل ودائع، جیسے ودیعہ ہے، ودیعہ کا معنی ہے کسی کو کوئی چیز دے دینا امانت کے طور پر کہ اپنے پاس رکھ دے، ایک خاص چیز ہوتی ہے، امانت سے یہ ذرا خاص ہے۔ والعواری، اور اس طرح سے عاریہ کی چیز ہے کہ کسی کے لیے کوئی کسی سے کیا کر لے، کوئی چیز لے لے فائدہ اٹھانے کے لیے، اس کو کہتے ہیں عاریہ، نفع اٹھائے ذات اس کی ہو۔ والمضاربات، اس طرح سے مضاربت کی جو کیا ہے قیمت یا رأس المال ہے، اس کا رکھنا بھی درست نہیں ہے۔ ومال شرکت، اس طرح سے شریک مال، شرکت والا مال۔ ویصح الرہن برأس مال السلم، ہاں مال سلم کا جو کیا ہے رأس المال ہے نا بیع سلم کا، وہ رہن رکھ سکتے۔ اس طرح سے وثمن الصرف، صرف کا جو ثمن ہے نا جو مسلم ہی کے بدلے میں ہوتا ہے، اور اس طرح سے جو دوسرے چیز کی قیمت میں ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ثمن الصرف، وہ رکھ سکتا ہے۔ اس طرح سے والمسلم ہی جو مبیعہ ہے بیع سلم میں، اس کا رہن کے طور پر رکھنا درست ہے۔ فإن ہلک فی مجلس العقد، اگر عقد مجلس میں وہ ہلاک ہو جائے، تم الصرف، بے صرف بھی تام ہو جائے گی، وسلم بے سلم بھی، وسوار المرتہن مستوفیا لحقہ حکماً، حکماً یعنی شرعاً ایسا سمجھا جائے گا گویا کہ مرتہن نے اپنا حق پورا اصول کر چکا، کیونکہ قبضہ متحقق ہے۔ وَإِذَا اتَّفَقَا عَلَى وَضْعِ الرَّهْنِ عَلَى يَدِ عَدْلٍ یا علی یدی عدل جازا، اگر ایک آدمی نے یہ کہا راہن سے یا مرتہن نے راہن سے کہا یا مرتہن نے راہن سے کہا حضرت سے چلو یہ چیز ہم کسی تیسرے عادل شخص کے پاس رکھتے ہیں، امانت دار کے پاس، تو ایسا رکھنا بھی جائز درست، ایسا کرنے اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن یہ مسئلہ ہے کہ مرتہن یا راہن اس عادل سے اس چیز کو بغیر اجازت کے، دوسرے شریک کے، دوسرے ساتھی کے بخبر کیے بغیر نہیں لے گا۔ ولیس للمرتہن، مرتہن کے لیے بھی جائز نہیں، ولا للراہن، راہن کے لیے بھی جائز نہیں، اخذہ من یدی، کہ اس عادل کے ہاتھ سے لے لے، بلکہ دوسرے کو خبر کرے گا۔ فإن ہلک فی یدی، اگر یہی چیز کیا ہوئی عادل کے ہاتھ میں ہلاک ہو گئی، فی یدی ہلک من زمان المرتہن، تو یہ سمجھ جائے کہ مرتہن کا مال ہلاک ہوا۔ آگے کہہ رہے کیا دراہم وغیرہ کا رہن کے طور پر رکھنا درست ہے، فرما رہے ویجوز رہن الدراہم والدنانیر والمکیل والموزون، کہ اشرفیوں کا درہم، ریال وغیرہ کا، اور اس طرح سے کیلی وزنی چیزوں کا رہن میں رکھنا درست ہے۔ فإن رہنت بجنس، اگر اپنی جنس کے ساتھ ہی کیا کی گئی، رہن میں رکھ دی گئی یہ چیزیں، وہلاکت، ہلاک ہو گئی، تو ہلاکت بمثلھا من الدین، تو اپنی مثل کے برابر کٹوتی سمجھی جائے گی نا، ہلاک سمجھی جائے گی۔ مثلا آپ کے اوپر کسی کی دنانیر تھے نا، اور اس کے بدلے میں آپ سے کسی نے کیا کر دی، دنانیر ہے رہن کے طور پر رکھ دی، تو ٹھیک ہے۔ اگر یہی دنانیر ہلاک ہو گئے تو اگر کیا تھے آپ کے 10 تھے، 8 رکھے تھے، تو 8 دنانیر وصول سمجھے جائیں گے، ساقط سمجھے جائیں گے۔ وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الْجَوْدَةِ وَالصِّيَاغَةِ، ان وصلیہ ہے اگرچہ کھرا ہونے میں اور گٹیا ہونے میں فرق ہو، کیونکہ جودت و صیاغت کا کوئی کیا نہیں، کوئی قیمت نہیں، جودت و صیاغت کا کوئی اعتبار نہیں، اصل جنس کو دیکھا جاتا ہے۔ وَمَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى غَيْرِهِ، اگر کسی کا دوسرے پر دین تھا، فَأَخَذَ مِنْهُ مِثْلَ دَيْنِهِ، اس نے اس شخص سے دین کے برابر کوئی چیز لی، فَأَنْفَقَهُ، اسے خرچ کیا، ثُمَّ عَلِمَ، پھر بعد میں اسے پتہ چل گیا کہ حضرت سے جو تو نے دیا تھا نا وہ تو ضیوف تھا، کیا تھا، کھوٹا مال تھا۔ ثم علم انه كان ضیوفا فلا شيء له عند ابي حنیفہ رحمہ اللہ، امام سے فرماتے ہیں کچھ نہیں اس کے لیے، کیونکہ یہ کیا ہے، ایک وصف فوت ہوا۔ وقال ابو یوسف محمد رحمہ اللہ تعالی، یہ دونوں حضرت صاحبین فرماتے کہ یرد مثل الضیوف، اس نے جو مال خرچ کیا ہے کھوٹا مال، اسی کے برابر مال یہ لٹا دے، اور جو بہترین مال ہے وہ لے لے۔ ویرجع مثل الجیاد، اور جو عمدہ روپے ہیں نا کھرے، اسی کے بقدر رجوع کرے، لوٹوائے اس سے۔ ومن رہن عبدین بألف، اگر کسی کا کسی پر 1000 روپے دین تھا، اس نے اس کے بدلے میں 2 غلام رہن کے طور پر رکھوائے،
فقضا حصۃ احدہما، ایک غلام کی بقدر اس نے 500 روپے مثلا ادا کیے. اب آئے یہ اس غلام کو چڑھا سکتے اس کے ہاتھ سے؟ تو کہہ رہے کہ نہیں، لم یکن لہ ان یقبضہ، یہ غلام اسے قبضے میں نہیں لے سکتا حتی یؤدی باقی الدین، باقی جو بچا ہوا دین اسی بھی ادا کرے، تب کیا کرے چھوڑوائے، کیونکہ یہ ایک ہی عقد میں ہیں. فَإِذَا وَكَّلَ الرَّاهِنُ الْمُرْتَهِنَ أَوِ الْعَدْلَ أَوْ غَيْرَهُمَا فِي بَيْعِ الرَّهْنِ، مسئلہ ذکر کر رہے. راہن سے نے کیا کر دیا، مرتہن کو یا عادل کو، کسی تیسرے شخص کو یا کسی اور کو کیا کر دیا، وکیل بنا کہ تم میرے لیے کام کرو، اور اجل آیا تھا جو ٹائم مقرر کیا تھا نا، تو اس کی وکالت جائز ہے. فَإِذَا وَكَّلَ الرَّاهِنُ الْمُرْتَهِنَ أَوِ الْعَدْلَ أَوْ غَيْرَهُمَا، کسی اور کو بيع الرهن، رہن کی فروخت کرنے میں، کہ میرے لیے فروخت کرو، عند حلول الدین، دین کی مدت پوری ہونے کے وقت، فالوکالت جائزۃ، نہیں وکالت جائز ہے. فإن شرط الوکالہ، فإن شرطت الوکالۃ فی عقد الرہن، لیکن اگر عقد رہن میں وکالت شرط کی گئی ہو تو فلیس للراہن عزلہ عنہا، تو پھر راہن مرتہن وغیرہ کو اس سے عزل نہیں کر سکتا، دور نہیں کر سکتا، مستفی معزول نہیں کر سکتا. فإن عزل، اگر یہ اسی کیا کرے گا، معزول کرنا چاہے گا، تو لم ينعزل، منعزل مستعفی نہیں ہوگا. آگے ذکر کرے وَإِن مَاتَ الرَّاهِنُ، اگر راہن مر جائے، گروی رکھنے والا شخص، گروی دینے والا، لم ينعزل، ذنوبی کیا نہیں ہوگا، منازل نہیں ہوگا. وَلِلْمُرْتَهِنِ أَن يُطَالِبَ الرَّاهِنَ بِدَيْنِهِ وَيَحْبَسَهُ بِهَا، مرتہن شخص جو ہے نا، وہ راہن کو کیا کر سکتے، راہن سے مطالبہ کر سکتے کہ حضرت سے اب آپ نے تو رہن رکھوایا ہے لیکن اسے کام نہیں چلے گا، مجھے اپنا دین دے دو. اگر وہ دینے میں کیا کرتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے، تو اسے روک بھی سکتے. کیا معنی، نظر بند کرنا، یا یہ کہہ دو کہ اسے حبس کر سکتے قاضی سے، یا جیل وغیرہ میں بھی دے سکتا ہے. وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ فِي يَدِهِ، اگر وہ شے مرہون جو ہے نا اسی کے ہاتھ میں ہو، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَن يُمَكِّنَهُ مِنْ بَيْعِهِ، وہ اسے فروخت کرنی نہیں دے گا، حَتَّى يَقْبَضْ الدَّيْنَ مِنْ ثَمَنِهِ، اس کے ثمن سے جب تک دین قبض نہ کرے نا، اسے نہ چھوڑے. فَإِذَا قَضَاهُ الدَّيْنَ، جب وہ دین ادا کرے، تو قِيلَ لَهُ، تو مرتہن سے کہا جائے گا کہ حضرت سے سلم الرہن الیہ، اب اسے رہن کیا کر دو، حوالہ کر دو، کیونکہ تمہارا دین ادا ہو چکا. وَإِذَا بَاعَ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ، اگر گروی دینے والا شخص کیا کرے، رہن دے بیچ دے، بغیر اذن المرتہن، مرتہن کی اجازت کے بغیر، فالبیع موقوف، یہ بیع موقوف سمجھی جائے گی، نافذ نہیں ہوگی، کیونکہ اس سے مرتہن کا حق جڑا ہوا ہے. فإن جازہ المرتہن جازہ، اگر مرتہن اجازت دے گا تو جائز ہوگی. وإن قضاہ الراہن دینہ جاز ایضاً، ہاں یا یہ کرے کہ راہن اس کا دین ادا کرے، تب تو بیع کیا ہوگی، نافذ ہوگی. وإن اعتق الراہن عبد الرہن بغیر اذن المرتہن، اگر راہن یہ کیا کہ رہن میں جو غلام رکھا تھا مرتہن کی اجازت کے بغیر اسے آزاد کیا، تو یہ اعتق نافذ ہوگا. تو کہہ رہے کہ نفذ عتقہ، اس کی آزادی نافذ سمجھی جائے گی. آگے کہہ رہے فإن كان الدین حالا، اگر یہ دین اس سے فی الحال مانگ رہا ہو، حالا ہو، اجل اس میں نہ ہو، طولب باداء الدین، اس سے دین کا مطالبہ کیا جا سکتے. وإن كان مؤجلا، اگرچہ بعد میں کیا کرے، مؤجل کر لیا، مؤجل ہو جائے، تو اخذ منہ قیمت العبد، غلام کی جو قیمت ہے اسے لے لے، فجعلت رہنا مکانہ، اسی رہن کی جگہ پر ہی قیمت رکھ لے، حتی یحل الدین، تک کہ دین کا وقت پورا ہو جائے. وإن كان معسرا، لیکن اگر وہ کیا ہو تنگ دست راہن، استسعى العبد فی قیمتہ، پھر غلام سے کہا جائے گا کہ دیکھ کہ آپ پر راہن نے مہربانی کی ہے نا کہ اس نے آپ کو آزاد کیا، تو پھر اس سے استسعاء کرایا جائے گا. استسعاء کا کیا معنی ہے کہ تم مزدوری کر لو، پیسے وغیرہ کماؤ، اپنی قیمت کیا کر لو، ادا کر لو. فقضى به الدین، تو اس سے کیا کرے، وہ دین ادا کرے. ثم يرجع العبد على المولى، پھر جو آزاد شدہ غلام ہے نا، یہ پھر اپنے آقا سے کیا کرے، وہ پیسے لے لے کہ میں نے آپ کے لیے سارا کام کیا تھا، اس وقت تو تمہاری ذمہ داری ہلکی ہو گئی تھی نا، اب کیا کرے، مجھے پیسے لوٹا دے. ولذلك، اسی مسئلے کی وجہ سے تو کہہ رہے نا کہ ان استهلك الراہن الرہن،
اگر راہن ہلاک کرے رہن کی چیز کو تو اس میں بھی کیا ہے وَكَذَلِكَ لفظ کہ اس میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ زمان ادا کر یا کوئی اور قائم مقام بنایا جائے گا یا کسی اور چیز کو قائم مقام کے طور پر بنا کر رہن رکھ لے. وَإِنِ اسْتَهْلَكَهُ أَجْنَبِيٌّ اگر رہن کی چیز مثلا بکری تھی نا، اسے اجنبی شخص نے ہلاک کر دیا. کیسے ہلاک کر دیا؟ بکری کو مار دیا. فَالْمُرْتَهِنُ هُوَ الْخَصْمُ اب اس اجنبی شخص کے ساتھ مد مقابل کون ہوگا؟ مرتہن ہوگا. فی تضمین ہی کہ اسے ضامن بنا دے. فیأخذ القیمت اسی قیمت لے لے گا اور پھر وہی قیمت رہن بن جائے گی. فیکون القیمت رہنن فی یدہ. اب آگے مسئلہ کہہ رہے کہ راہن مثلا اس نے رہن کو نقصان پہنچایا تو اس کا ضمان ہوگا یا نہیں؟ اسی طرح سے یا مرتہن تو کہہ رہے کہ ان سب کا ضمان ہوگا. وجنایت الراہن راہن کا جنایت کرنا علی الرہن رہن کی جس پر مضمونت اس کا ضمان ہوگا. مثلا اس نے غلام کو کیا کر دیا؟ اس کی آنکھ پھوڑ دی. وجنایت المرتہن علیہ یہ کیا تھا غلام 20,000 کا تھا، مرتہن نے جنایت کی اس کی آنکھ نکال دی تو تسقط من الدین بقدر اسی کے بقدر دین ساکت ہو جائے گا. یہ غلام کتنے کا بنے گا؟ 15,000 کا، کیونکہ اس کی آنکھ پھوڑ دی گئی نا تو اس کی قیمت کم ہو جائے گی تو 5,000 روپے ساقط ہو جائیں گے. وجنایت الرہن لیکن اگر رہن کیا کرے راہن کو نقصان پہنچا دے تو پھر کس پر ہوگا؟ تب یہ مسئلہ ذکر کرے. وجنایت الرہن علی الراہن اگر رہن شدہ چیز ہے وہ جنایت کرے نقصان پہنچائے راہن کو، وعلی المرتہن یا مرتہن کو، وعلی مالہم ان کے مال کو نقصان پہنچائے حدرن تو وہ حدر ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں. مثلا رہن میں اس نے کیا رکھا تھا؟ گائے رکھی تھی نا، گائے نے کیا کر دیا؟ راہن کی ایک مرغی کو قتل کر دی، اس پر پاؤ لگا دیا یا کیا کر دیا؟ اس کے بچے کو لات مار دیا. کس نے؟ گدھے نے. گدھا رکھا تھا رہن میں. یا کیا تو اس نے کیا کر دیا؟ مال کا اس کا گندم تھا، گندم کی پوری بوری کا ہی گدھے نے. تو اب یہ تاوان کس پر آئے گا؟ تو کہہ رہے کہ یہ حدر ہے، کیونکہ جانور کو اس نے توڑی کہا تھا کہ تم کھاؤ، اس کا نقصان کرو. وَأُجْرَةُ الْبَيْتِ الَّذِي يَحْفَظُ فِيهِ الرَّهْنَ يَحْفَظُ فِيهِ الرَّهْنَ عَلَى الْمُرْتَهِنِ اس گھر اور کمرے کا جو کرایہ ہے جس میں یہ رہن شدہ چیز کو کیا کر رہے؟ محفوظ کر رہے، اس کا کرایہ اجرت کس پر آئے گی؟ تو کہہ رہے مرتہن پر، کیونکہ اسی پر ضروری ہے کہ رہن کی حفاظت کرے. ہاں اس جانور کے لیے اگر اس نے چرواہا رکھا ہو یا خرچہ تو یہ کس پر آئے گا؟ تو یہ رہن پر آئے گا. وَأُجْرَةُ الرَّاعِي چرواہے کا خرچہ یا اس کی جو اجرت ہے علی الراہن راہن پر آئے گا. وَنَفَقَةُ الرَّهْن رہن کا جو نفقہ ہے اگر وہ کیا ہو؟ جاندار چیز ہو مثلا علی الراہن یہ راہن پر آئے گا. وَنَمَاؤُهُ اور اس جانور کی جو کیا ہے زیادتی ہے بڑھوتری للراہن و راہن کیونکہ مثلا بکری دی تھی نا، بکری کا بچہ پیدا ہوا تو یہ راہن کا ہوگا. فَيَكُونُ النَّمَاءُ رَهْنًا مَعَ الْأَصْلِ لیکن یہ جو چھوٹا بچہ ہے یہ کیا ہے؟ نما ہے، یہ چھڑوا نہیں سکتا بلکہ اصل کے ساتھ رہن کے طور پر رکھے. اگر ہلاک ہو جائے گا تو بغیر کسی چیز کی یہ نما ہلاک سمجھی جائے گی. فَإِنْ هَلَكَ النَّمَاءُ اگر یہ بڑی ہوئی چیز بڑھوتری جو ہے ہلاک ہو گئی، ہلاک بغیر شین بغیر کسی چیز کے ہلاک سمجھی جائے گی، ہلاک سمجھی جائے گی، متصور ہوگی، یعنی اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی. وَإِنْ هَلَكَ الْأَصْلُ لیکن اگر یہ ہوا کہ بکری تو مر گئی اصل چیز، وَبَقِيَ النَّمَاءُ اس کا جو چھوٹا بچہ تھا وہ باقی رہا تو افتکہ الراہن بحصتہ اسی حصے کے بقدر کیا کرے گا؟ راہن اسے چھڑائے گا. وَيُقَسَّمُ الدَّيْنُ دین کو کیا کرے گا؟ تقسیم کرے گا. وَيُقَسَّمُ الدَّيْنُ یا وَيُقَسِّمُ الدَّيْنَ عَلَى قِيمَةِ الرَّهْنِ رہن کی قیمت پر کیا کرے؟ تقسیم کر دے. یوم القبض جس دن قبضہ کیا تھا. وعلی قیمت النما اسی طرح سے نما کی جو قیمت اس پر تقسیم کر یوم الفقا کی جس دن وہ چھڑانا چاہتے. فما اصاب الاصل پس جو مال اصل کے بدلے میں آ جائے سقط من الدین بقدری ہی اسی کے بقدر تو دین سے ساکت ہو جائے گا. وما اصاب النما اور جو حصہ نما کو پہنچ جائے تک کہ الراہن بھی اسے راہن کیا کرے گا؟ چھڑوائے گا. مثلا اس کے 10,000 روپے تھے نا، 10,000 کے بدلے میں اس نے بکری رکھی تھی. بکری کا جب بچہ پیدا ہوا چھوٹا بچہ اس کے بعد بکری مر گئی. اب یہ بکری کتنے کی تھی؟ 5,000 کی سمجھو. مثلا 5,000 روپے تو ساکت ہو جائیں گے نا. باقیہ کے لیے کیا کر دے؟ کوشش کر دے روپے دے دے، کوئی اور کام کر دے.
ويجوز الزیادت پر راہن، راہن میں زیادتی جائز ہے. مثلا اس نے کہا تھا کہ میں نے ایک بکری رکھی، چلیے دوسری بھی رکھ لے اگر آپ کو زیادہ شک ہے یا مجھ پر اعتماد بھروسہ نہیں. ولا يجوز الزیادت پہ دین، لیکن دین میں تو اضافہ نہیں کر سکتا نا، کیونکہ 10,000 ہے. اگر وہی کہے گا کہ چلو 11,000 مان لو تو کیوں مان لے 11,000، کیونکہ وہ تو اس کا حق بن نہیں رہا. عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ و محمد رحمہ اللہ تعالی، یہ کیا ہے طرفین کا مذہب ہے. ولا يصير الرهن رهنا بهما، اور ان دونوں کے عوض میں رہن کیا نہیں بنے گا، رہن نہیں بنے گا، یعنی عوض میں رہن کے طور پر نہیں قرار دے سکتا. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ ہوا جائز، امام یوسف سے فرماتے کہ نہیں دین میں بھی زیادتی کر سکتے. آگے کہہ رہے وَإِذَا رَهَنَ عَيْنًا وَاحِدَةً عِنْدَ رَجُلَيْنِ، اگر کسی نے ایک سامان رکھ دیا رہن کے طور پر اور دو آدمیوں کے پاس، اور ان دو آدمیوں کے اس پر دین تنبی دین، تو لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا جَازَ، ہر ایک کے لیے ایسا کرنا جائز ہے. وَجَمِيعُهَا رَهْنٌ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ، اور یہ پورا جو سامان ہے نا عین، یہ دونوں کی طرف سے، ہر ایک کی طرف سے رہن سمجھا جائے گا. وَالْمَضْمُونُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا حِصَّةُ دَيْنِهِ مِنْهَا، اور ہر ایک مرتہن پر اس رہن شدہ چیز میں سے ضمان ہوگا. کیا معنی، یہاں زید ہے نا، زید کا بھی دین ہے اسد پر اور خالد کا بھی ہے. زید نے خالد اور اسد کے پاس بکری رکھ دی، اس کی بھی 5,000 روپے تھے، اس کی بھی 5,000 تھی. بکری مثلا 8,000 کی تھی یا 4 کی یا 10 کی، تو یہ بکری دونوں کی طرف سے کیا ہوگی، رہن کے طور پر شمار ہوگی نا. اگر مر جائے گی تو دونوں کے حصے میں سے دین ساقط ہوگا. مثلا بکری 8,000 کی تھی نا، اس کی 5,000 روپے تھے، اس کی بھی 5,000، تو 4,000 روپے ادا ہو گئے اور 1,000 کیا کرے گا، بعد میں ادا کرے گا. فَإِنْ قَضَى أَحَدَهُمَا دَيْنَهُ، اگر ایک کا دین اس نے ادا کر دیا، کان کلہ رہنن فی ید الاخر، تو پھر یہ بکری دوسرے کے ہاتھ میں رہن بن جائے گی. حتی استوفی یدین، جب تک اس کا دین ادا نہ کرے اس سے نہیں لے سکتا، چھڑوا نہیں سکتا. ومن باع عبدا، اگر کسی نے غلام بیچ دیا، علی ان یرہنہ المشتری، کہ میں تب بیچوں گا کہ مشتری اسے رہن کے طور پر رکھے گا، بالثمن، سمن کے بدلے میں، شیئن کوئی چیز، بعینہ، فامتنع المشتری من تسلیم الرہن، اور مشتری نے کہا کہ نہیں میں رہن نہیں رکھنا چاہتا، لم یجبر علیہ، اسے مجبور نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ شرط بیع سے موافق نہیں. وکان البائع بالخیار، بائع کے اختیار، انشاء رضی بترک الرہن، تو اگر چاہے رہن چھوڑ دے اس کے پاس، انشاء فسخ البیع، ورنہ بیع کیا کر دے، ختم کر دے. الا ان یدفع المشتری الثمن حالا، اگر فی الحال فوراً کیا کر دے مشتری سامان دے پھر جائز ہوگا. او یدفع قیمت الرہن، یا رہن کی قیمت دے دے، فیکون رہنن، تو وہی قیمت رہن بن جائے گی. اب آگے مسئلہ ذکر کرے کہ حضرت سے مرتہن جس کے پاس رہن رکھا جاتا ہے، وہ اس رہن کی حفاظت بذات خود کرے گیا، اس کی بیوی بچی بھی حفاظت کر سکتے، تو کہہ رہے کہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے تھوڑی فارغ ہوا کہ ہمیشہ خود کیا کرے، اس کی حفاظت کرے. کہہ رہے وللمرتہن، مرتہن کے لیے جائز ہے یحفظ الرہن، کہ رہن کی حفاظت کرے، بنفسی خود بھی، وزوجتی بیوی سے بھی کروا سکتے، وولدی بچوں سے، وخادمی خادم سے، الذی فی عیالی جو اس کے ہاں رہ رہا ہو. وَإِنْ حَفِظُوا بِغَيْرِ مَنْ هُوَ فِي عِيَالِهِ، اگر ایسے شخص سے حفاظت کروائے جو اس کے اہل و عیال میں داخل نہیں، او اودعہ، یا کسی اور کے پاس ودیعت کے طور پر رکھ لے، ہلاک ہو جائے، ضامنہ، تو ضامن ہوگا. آگے مسئلہ ہے وَإِذَا تَعَدَّى الْمُرْتَهِنُ فِي الرَّهْنِ، اگر مرتہن نے رہن شدہ چیز میں تجاوز کرے، تجاوز منع ہلاک کر دے، نقصان پہنچائے، کیا کرے، قصور کرے، تو زمینہ زمان الغصب، تو غصب شدہ چیز کی جو قیمت ہے نا، زمان ہے، اسی کی مطابق یہ اس کا ضامن ہوگا، قیمت دے گا، بجمیع قیمتی ہی، پوری قیمت. آگے کہہ رہے وَإِذَا أَعَارَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ لِلرَّاهِنِ، اگر راہن مرتہن سے کہے کہ تم مجھے عاریہ کے طور پر رہن دے دو، اور مرتہن نے دے دیا، فقبضہ، اس نے قبضہ کی، تو خرج من زمان المرتہن، تو اب رہن شدہ چیز جو ہے نا مرتہن کے زمان سے نکل جائے گا، راہن کے زمان میں آ جائے گا. فَإِنْ هَلَكَ فِي يَدِ الرَّاهِنِ، اگر راہن کے ہاتھ میں ہلاک ہو جائے، هَلَكَ بغیر شین، بغیر کسی چیز کے ہلاک سمجھا جائے گا. وَلِلْمُرْتَهِنِ أَن يَسْتَرْجِعُ إِلَى يَدِهِ، مرتہن پھر اس سے کیا کر سکتے، واپسی میں وہ چیز لے سکتا ہے. فَإِذَا أَخَذَهُ، جب راہن سے وہ چیز واپس لے لے گا، عَادَ الزَّمَانُ عَلَيْهِ،
تو دوبارہ تاوان و ضمان اس پر لوٹ آئے گا. آگے کہہ رہے ہوئے زماتا الراہن اگر راہن ہلاک ہو جائے باعا وسیہ الرہنہ تو اس کا جو وصی ہوگا نا جس کو وصیت کی ہو یا کچھ بتایا ہو کہ میرا رہن کیا کر دینا اس کا خیال رکھنا تو اس کا وصی جو ہے رہن بیچ دے گا وقضا دین پورا کرے گا. جو بچے گا واپس دے گا نہیں بچے گا زائد آئے گا تو اس کا کیا کرے گا اسے ادا کرے گا. فإن لم يكن له وصی اگر اس کا وصی نہ ہو تو نصب القاضی له وصیا قاضی سے کیا کرے گا اس کے لیے وصی مقرر کرے گا. وہ امرہ ببیع اس کو امر دے گا کہ تم اس رہن شدہ چیز کو بیچ دو اور اس سے مرتہن کا دین ادا کرو.